ایک زمانے میں ایک شاندار پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایتھن نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ ایتھن اپنے بہادر جذبے اور اپنے اٹل عزم کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے تجربات اور علم کی تلاش میں اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایتھن نے بڑے پہاڑوں کے اندر چھپے ایک افسانوی خزانے کی افواہیں سنی تھیں۔ اس کے دل میں جوش و خروش کے ساتھ وہ اس جھوٹے خزانے کو تلاش کرنے کی جستجو میں نکلا۔ راستے میں اسے بے شمار چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی ہمت اور استقامت کا امتحان لیا۔ جب ایتھن پہاڑوں میں مزید سفر کرتا رہا تو وہ ایک گرجتے ہوئے دریا پر معلق ایک پرانے پل کے پاس پہنچا۔ یہ پل خستہ حال اور غیر مستحکم تھا، ہوا کہ ہر جھونکے کے ساتھ خطرناک حد تک ڈول رہا تھا۔ خوف نے ایتھن کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جب وہ سوچ رہا تھا کہ پار کرنا ہے یا پیچھے موڑنا ہے۔ تاہم خزانے کے لیے اس کی جلتی خواہش نے اسے آگے بڑھایا۔ کانپتے قدموں کے ساتھ ایتھن نے احتیاط سے پل عبور کرنا شروع کیا۔ وسط میں ہوا کہ اچانک جھونکے نے پل کو کریر کر دیا اور پرتشدد انداز میں ڈوب گیا۔ ایتھن نے اپنا قدم کھو دیا اور خود کو نیچے بکھرے ہوئے دریا کے اوپر غیر یقینی طور پر لٹکا ہوا پایا۔ اس کے اندر گھبراہٹ پھیل گئی جب اسے اپنی حالت کی شدت کا احساس ہوا۔ ابھی امید دم توڑ رہی تھی کہ پل کے دوسری طرف ایک عقلمند بوڑھا نمودار ہوا۔ ایتھن کی جدوجہد کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، ڈرو نہیں نوجوان ایڈونچر، اگر تم میری حکمت کی باتیں سننے کا وعدہ کرو۔ ایتھن مدد کے لیے بے چین بوڑھے آدمی کی شرط پر آسانی سے راضی ہو گیا۔ بوڑھے کی رہنمائی سے وہ اپنا توازن بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بحفاظت دوسری طرف پہنچ گیا۔ اپنے بچاؤ کے لیے شکر گزار ایتھن نے حکمت کے وعدے کے الفاظ کا بے تابی سے انتظار کیا۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، نوجوان، خزانے کی تلاش نے تجھے خطرے کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ مال امال نہیں ہے جو کسی کی قدر و منزلت کا تعین کرتا ہے، بلکہ خود سفر اور راستے میں سیکھے گئے سبق ہے۔ حقیقی خزانہ تجربات، جعلی دوستی اور چیلنجوں پر قابو پانے سے حاصل ہونے والی ترقی میں ہے۔ بوڑھے کے الفاظ اس کی روح میں اترتے ہی ایتھن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی مادی دولت کے انتھک جستجو نے اسے زندگی کی حقیقی دولت سے اندھا کر دیا ہے۔ اپنی حاصل کردہ حکمت کو قبول کرنے کے لیے پرعزم ایتھن نے بوڑھے آدمی کو الوداع کیا اور ایک نئے تناظر کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ جب اس نے پہاڑوں کی گہرائی میں قدم رکھا، ایتھن کو مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے غار، چٹانوں، گھنے جنگلوں اور یہاں تک کہ خوفناک مخلوق کا بھی سامنا کیا جنہوں نے اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت کا امتحان لیا۔ تاہم اس نے ہر رکاوٹ کو صبر، تحمل اور اسباق کے لیے شکر گزار دل کے ساتھ عبور کیا جو انہوں نے انہیں عطا کیے تھے۔ مہینے سالوں میں بدل گئے اور ایتھن کی افسانوی خزانے کی انتھک جستجو ذاتی ترقی اور روشن خیالی کی تلاش میں بدل گئی۔ وہ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقاتوں اور اپنے ارد گرد کے قدرتی عجائبات کی تعریف کے ذریعے سمجھدار، مہربان اور زیادہ ہمدرد بن گیا تھا۔ آخر کار بہت سی مشکلات کے بعد ایتھن پہاڑی سلسلے کے مرکز میں پہنچا۔ حیرت سے اس نے دریافت کیا کہ جس خزانے کی اس نے اتنی جانفشانی سے تلاش کی تھی وہ زیورات سونے سے بھرا صندوق نہیں تھا، بلکہ قدیم کتابوں کا ایک وسیع کتب خانہ تھا جو صدیوں پر محیط علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ خوف اور شکر گزاری کے احساس سے مغلوب ایتھن نے محسوس کیا کہ اس نے جو حقیقی خزانہ دریافت کیا ہے وہ علم ہی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ دنیا کو سیکھنے، تلاش کرنے اور سمجھنے کے ذریعے ہی انسان کے اندر موجود لامحدود صلاحیتوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ نئی حکمت اور عاجزی کے ساتھ ایتھن ایک بدلے ہوئے آدمی کے طور پر اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس نے اس علم کا اشتراک کیا جو اس نے حاصل کیا تھا، دوسروں کو ذاتی ترقی کے لیے اپنی تلاش شروع کرنے کی ترغیب دی۔ گاؤں کے لوگ اس کی تبدیلی سے متاثر ہوئے اور اس کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ان غیر محسوس خزانوں کی قدر کرنے لگے جو زندگی نے پیش کی تھی۔ اس دن سے آگے ایتھن روشنی کا ایک مینار بن گیا جو سب کو یاد دلاتا ہے
کہ سب سے بڑا خزانہ مادی املاک میں نہیں بلکہ اپنے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے سفر نے اسے سکھایا تھا کہ علم کی جستجو، چیلنجوں کو گلے لگانا اور حکمت کی آبیاری ہی ایک مکمل اور بامقصد زندگی کی اصل کنجی ہے۔ اور اس طرح ایتھن نوجوان مہم جوئی کی کہانی ایک لازوال افسانہ بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم سب کو ان خزانوں کی تلاش کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔